مشت غبار ہوں۔ بات یہ ہے کہ جنات قابو نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صحیح۔ جنات کے مزاج میں شیطنت زیادہ ہے، شیطانیت زیادہ ہے، چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اب تو بہت کم رہ گئے ہیں جنات میں مسلمان، جیسے انسانوں میں بھی تعداد میں تو مسلمان ساری اقوام سے زیادہ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلام بیزار مسلمان ہے۔ جنات میں برائی اور خرابی ہم سے زیادہ ہے۔ یہ جو جنات کو قابو کرتے ہیں ان کو اس طرح کے الفاظ اور جملے اور وظیفے اس طرح کے شیطان اپنے چیلوں کو القاء کرتا رہتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، تو وہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، اس پر یہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں، اس کا کہنا بھی کہتے ہیں، مان رہے ہیں، مانتے مرضی سے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کو یہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ وہ جملے ہی جو ان کو قابو کرنے کے لیے کہ وہی کفریہ جملے ہوتے ہیں، ان کا وظیفہ کرنے سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو بندہ سمجھتا ہے میں نے جنات قابو کر لی، حقیقتاً شیطان اس کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ اس کے قابو میں ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا فضول کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر اللہ نے حکومت دی، پرندوں پر، ہواؤں پر انہیں اختیار دیا۔ بالکل صحیح۔ ان سے بھی سارے جنات جو ہیں انہوں نے ان کا کہا نہیں مانا، بے شمار جنوں کو انہوں نے بھی جیلوں میں اور قید خانوں میں ڈالا ہوا تھا جو بغاوت کرتے تھے۔ اچھا، یعنی جس اللہ کے نبی کو اللہ نے جنات پر اختیار دیا، حکومت دی، اس کی نافرمانی سے بھی باز نہیں آئے اور انہیں جیل میں اور ڈالنا پڑا اور زنجیروں میں جکڑنا پڑا ان کو بھی۔ حتیٰ کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو بیت المقدس کی مسجد بن رہی تھی، زیر تعمیر تھی، تو قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے عرض کی بارے الہ میرا تو وقت پورا ہو گیا، اور یہ جنات تعمیر کر رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ میرا دم نکل گیا تو یہ تو کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ صحیح صحیح۔ تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے، ایک کمرہ بنا ہوا تھا ان کے رہائش گاہ کا، محل کا، جہاں سے وہ روز ملاحظہ فرماتے تھے کہ کتنا کام ہوا، تو حکم ہوا کہ اس کمرے میں جا کر اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جائیں۔ تو جب آپ جاتے تھے تو خدام پردے ہٹا دیتے تھے تو آپ ملاحظہ فرماتے تھے، تو دوسرے تیسرے دن وہ پریکٹس جاری رہے گی، آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہیں۔ موت تو اپنے وقت پر آ گئی، روح تو پرواز تر تو پرواز کر جائے گی، لیکن آپ کا وجود مبارک سلامت کھڑا رہے گا، جنوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں۔ اچھا، تو جتنا کام باقی تھا اتنا عرصہ اللہ کریم نے ان کے جسد مبارک کو کھڑا رکھا لاٹھی کے سہارے، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو اتنے میں دیمک نے نیچے سے لاٹھی کو کھا لیا اور وجود مبارک گر گیا، تب اعلان کیا گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ یعنی یہ ایسی شرارتی قوم ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت فوت ہو چکے ہیں تو یہ آدھی چھوڑ کر بیت المقدس بھاگ جاتے، تو پھر ماں و شماع کون ہے جو انہیں قابو کرتے ہیں؟